ایسا حملہ ہے ہمارے اوپر کہ آئندہ جا کے ہماری مسجدوں کو گراب کر لیا جائے اور پوچھا جائے گا بتاؤ کس نے جو ہے زمین کو جو ہے مسجد کے لیے الاٹ کیا تھا؟ آپ جو ہے سال 2 سال 10 سال 20 سال نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں 1957 سے آپ کو بتانا پڑے، بس یہ عنوان کے تحت وہ ہماری زمینیں چھین لیں۔ قبرستانوں کی زمینوں پہ آئیں گے، قبرستان کی زمینوں کے تعلق سے کہیں گے کہ نہیں 5 ایکڑ کیا کرو گے، 1 ایکڑ رکھ لینا، 4 ایکڑ پہ ہم جو ہے تم لوگوں کے لیے فیسلٹیز کے لیے کالج بنائیں گے، یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، یہ بہانے تلاش کرتے ہوئے زمین کو ختم کر دیں۔ پھر معاملہ آئے گا، مسجدیں بھی آئی، قبرستان بھی آ گئے، درگاہوں کی زمین آئے گی، اس کے اوپر اللہ والوں نے اور اس وقت جو ہے کیسے کیسے لوگوں نے اس لیے ہماری اس زمینوں کو وقف کیا تاکہ مسلمان قوم کو آگے چل کر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سہولیات ہو جائے، ان کو کچھ کام کرنے کے لیے مدد پہنچ جائے۔ اسی لیے وقف للہ تعالی اس نام کے ذریعے سے وہ اللہ کی زمین یعنی اس زمین کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ آج اسی زمین کے اوپر ان لوگوں کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی۔ میرے محترم، اب جو ہے نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ کیا ہمارے گھروں کے نیچے سے جب بلڈوزر ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلے گا تو کیا جب جاگو؟ فرمایا گیا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس پورے روئے زمین کے اوپر اگر زمین کا کوئی ٹکڑا اللہ کو پسند ہے تو وہ ٹکڑا ہے مسجدیں، وہ جگہ مسجدیں، اور اسی مسجد کی جگہ کے تعلق سے آج جو ہے پورے ملک کے اندر سازشیں رچائی جا رہی۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا ٹرانسفارمر اور مسلمانوں کا الیکٹرک کا ہب یہ مسجدیں ہیں۔ جب وہ یہاں آ جاتے ہیں مسلمان تو ان کی جو ہے دل کی جو ہے شعاعیں روشن ہو جاتی ہے، ان کے اندر انرجی آ جاتی ہے۔ جب مسجد میں آ کر مسلمان سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، وہ چارج ہو جاتے ہیں، اور چارج ہونے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے دل کے اندر ایمان کی طاقت اور قوت اور زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے اوپر وہ ایمان پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور دنیا کے سامنے ڈنکا بجانا بھی ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان چارج نہ ہو، بس اپنے گھروں میں سو جائیں، بازاروں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے کاموں میں، اپنے جاب میں بس مصروف ہو جائیں، وہ اللہ کے حضور میں نہ آئیں، بس ان کا طریقہ اور ان کی سازشیں ہو رہی۔ ہمارا تعلق مسجدوں سے کٹنے کے لیے، کٹانے کے لیے، ہمارا تعلق جو ہے اللہ سے ہٹانے کے لیے آج سازشیں ہو رہی۔ سمجھو اللہ والو سمجھو، اللہ تعالیٰ یہ موقع دیا، اب اس کے بعد پھر موقع دے گا یا نہیں دے گا نہیں معلوم، حالات بد سے بدتر اور آتے رہیں گے۔ یہ سارے مسلکی اختلافات کو ختم کرو، یہ تیری مسجد یہ میری مسجد کیا بنا کے رکھے ہیں بھائی؟ سب پوری مسجدیں ہیں تو اللہ کی مسجد کہا کس کو جاتا ہے؟ مسجد اسی لیے کہا گیا کہ جس مقام پر آ کر اللہ کے بندے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا گیا ہے۔ آج اس کو ہم نے بانٹ لیا ہے، اور بہت سے لوگ جو علماء جو خطبہ ہیں ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے، خدا را اب اللہ کے واسطے توحید اللہ اور اللہ کی وحدانیت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ والوں کے تعلقات، تابعین تبع تابعین اعظام کے ساتھ، صحابہ اکرام کے حالات یہ رکھیے خدا را اللہ کے واسطے لوگوں کے سامنے۔ آج بانٹتے جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اختلافی چیزوں کو لا کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا ایک پڑوسی ہم جو ہے 2-4 سال پہلے ہم سے اچھا ملا کرتا تھا، لیکن آج کسی نہ کسی غیر لوگوں کے غیر طریقے سے جو ہے واقعات سوشل میڈیا پہ سننے کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستوں آج وہ ہم سے شروع ہو کے ہم سے نظر نہیں ملاتے ہوئے نکل جا رہا ہے۔ وہی پڑوسی 2-4 سال پہلے ہمارے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا، اچھی باتیں کرتا تھا، آج اس کے ہمارے درمیان میں ایک جو ہے ایک ایسا پل حائل ہو گیا، نہ وہ ادھر آنا چاہ رہا ہے نہ ادھر جانا چاہ رہا ہے۔ اور آخری میں اپنی بات کو رکھتے ہوئے
میں یہ پیغام دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ بڑا عظمتوں والا، بڑا برکتوں والا مہینہ اب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اس کے اندر جو میلاد کے جو جلوس نکلے ہیں، اس کے اندر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر جو ریالیاں نکلی ہیں، اور یہ جو 12 ربیع الاول کی جو تاریخ آئی ہے، اور یہ تاریخ ہمارے لیے ولادت کی بھی جو ہے عظمت جو ہے پیش رکھتی ہے، ولادت کی تاریخ کو بھی سامنے رکھتی ہے، اور وفات کو بھی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ تاریخ ہمارے لیے اس بات کی دلالت پیش کرتی ہے کہ اب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ اس بات کی تاریخ دلالت کر رہی ہے، یہ جتنے فیاضی فتنے کے لوگ ہیں، یہ جتنے غلام احمد قادیانی کے جو لوگ ہیں، یہ جتنے بھی فیاضی فتنے کے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی گوہر شاہی کے لوگ ہیں، یہ سب جو ہے اب دنیا کے اندر ہمارے معاشرے میں پھیل گئے ہیں۔ ہم ان کو دو ٹوک انداز میں ان کے سامنے کہنا ہے، دیکھ میرے اللہ کے بندے، اگر تو سمجھ جانا چاہتا ہے، سدھرنا چاہتا ہے تو سدھر جا، ورنہ یہ 12 تاریخ ہمارے سامنے اس بات کی دلالت کرتی ہے، اللہ کے نبی دنیا میں آئے، تشریف لائے، اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ 12 تاریخ ہے۔ اب تو کون سے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو کس نبی ہونے کی دعویٰ کر رہا ہے؟ گوہر شاہی کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس کا بڑا سرغنہ جو ہے اللہ کا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ فیاضی فتنہ کہہ رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیا حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک اگر چھیڑ دیا تو سمجھ جانا کہ ہاں یہ گوہر شاہی فتنہ شروع ہے، یہ اس کا سرغنہ ہے، اسے پکڑیے اور جو ہے کسی علماء کے حوالے کریے، اور اگر پکڑ نہیں سکتے، باز نہیں آ رہا، تو آپ اس کو پولیس کے حوالے کر دیجئے اور اس کی اچھی طریقے سے اس کو تنخواہ دیجئے۔ ہمارے ایمان کو، ہمارے نوجوان بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی آج سازشیں ہو رہی ہیں۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ دیکھو اللہ والو، اللہ کے بندو، اب ہمارے نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف لانے والے نہیں۔ اللہ نے اس تاریخ کے اندر ایک مظہر اور ایک پورا منظر اس تاریخ کے اندر رکھ دیا، وہ ہمارا نوجوان سمجھنے کو تیار نہیں۔ پیپروں میں آپ دیکھیے، میڈیا کے اندر دیکھیے، روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خاص طور پہ ہمارے اس ٹولی چوکیہ اور شیخ پیٹ کے حلقے کے اندر یہ فیاضی فتنے، یہ گوہر شاہی کے فتنے، اور یہ جو ہے شکیل بن حنیف کے فتنے، یہ قادیانی کے لوگ، یہ بہت پھیل گئے ہیں۔ اپنے بچوں کو خدا را اللہ کے واسطے صحابہ اکرام کے واقعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت ضرور اپنے بچوں میں بٹھائیں۔ یہ ایسے لوگ آ کے ہمارے نوجوان بچوں کو ورغلا رہے ہیں اور ان کے ایمان کو جو ہے خراب کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ بہت سے چیلنجز ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ بس دنیا میں آ گئے، پیدا ہو گئے، کھا لیے، پی لیے، زندگی گزار لیے، کچھ پراپرٹیاں بنا لیے، بس دنیا سے چلے گئے۔ نہیں، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسروں تک پہنچانے کا جو چیلنج ہے، ہم نے اس کو کتنا انجام دیا۔ میں بچ رہا ہوں، میری اولاد جہنم میں جائے تو کیسے گوارا ہو؟ میں جنت میں جا رہا ہوں، میری بیوی اگر جہنم میں جائے تو کیسے گوارا ہو؟ ہم جنت میں جانے والے ہو رہے ہیں، ہمارا دوست ہمارے ساتھ جنت میں نہیں جائے تو یہ کیسی دوستی نبھا رہے ہیں؟ ہم جنت میں جا رہے ہیں تو ہمارا رشتہ دار اگر جنت میں نہیں گئے تو کیسی رشتہ داری نبھا رہے ہیں؟ لہٰذا میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے، رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جب تک دنیا میں رکھ دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔